تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت مل گئی۔ مذاکراتی کمیٹی آج دوپہر 2 بجے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرے گی۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مفاہمتی نشست 2 جنوری کو لگے گی۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت 13 جنوری تک منظور۔ عدالت کی 50 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت۔ بشرا بی بی کے خلاف تھانہ ترنول میں 1، تھانہ رمنا میں 3 مقدمات درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل قانون کے مطابق ہوگا، دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیلی اثاثہ ہے اور اسرائیلی لابی کا امریکہ میں اثر و رسوخ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مر جائیں گے لیکن نیوکلیئر پروگرام پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ رچرڈ گرنل جیسے لوگوں کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں۔ کوئی پاکستان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا تو پھر اس کو جواب بھی مل جائے گا۔ تحریک انصاف کا ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی کے بیان پر اظہار تشکر۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا رچرڈ گرنل کے بیان پر شکر گزار ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مداخلت چاہتے ہیں۔ انسانی حقوق پر کوئی بیان دیتا ہے تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے تحریک انصاف امریکہ کی مدد کی خواہش مند نہیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد، نظام زندگی منجمد۔ صبح سویرے دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشن بند رہے۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کے ڈیرے، پارا سنگل ڈجٹ پر آ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد میں آج رات سے سردی میں اضافے کی پیش گوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش فلسطین میں قتل کا بازار گرم ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسیحی آباد ہیں انہیں چاہیے کہ خون کی اس ہولی کو ختم کرانے میں پورا زور لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا فلسطین میں جنگ بندی وقت کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے سے تفریق کو ختم کرنا ہے، آئیں تحمل اور برداشت کے کلچر کو فروغ دیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں، مسیحی برادری کے ساتھ مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک بھی کاٹا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کرسمس کی تقریب میں شرکت، مسیحی برادری کو مبارکباد دی، یکجہتی کا اظہار کیا، کہا مسیحی برادری کا ثقافتی، اقتصادی اور سماجی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ مسیحی برادری سمیت تمام اقلیتوں کی ملک کے لیے خدمات لائق تحسین اور قابل فخر ہیں۔ آرمی چیف نے بابا قوم کو بھی بھرپور خراج عقیدت پیش کیا، قائد اعظم کی مثالی قیادت پر روشنی ڈالی، بانی پاکستان کی ایمان، اتحاد اور تنظیم کے اصولوں پر زور دیا، کہا آئیں مل کر پاکستان کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پرامن اور ترقی یافتہ بنائیں۔ تمام شہری قائد اعظم کے ویژن کے حصول کے لیے مل کر کردار ادا کریں۔ بلاول بھٹو کی متحدہ عرب امارات شاہی خاندان کے رکن شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان سے گھوٹکی میں ملاقات۔ یو اے ای وزیر رواداری شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت، تجارتی تعلقات میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے سماجی رابطوں کے فروغ پر بھی اتفاق۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 13 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ خوارج سے ہتھیار اور گولیاں برآمد۔ علاقے میں دیگر خوارج کی تلاش کے لیے سینیٹائزڈ آپریشن بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خاتمے تک فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ مراد علی شاہ نے محدود وسائل اور وفاق سے مدد مانگنے کی بات کی تو کامران ٹیسوری بولے اس بار کراچی کے لیے بھی فنڈ مانگے تاکہ شہر کی سڑکیں بن جائے۔ مراد علی شاہ نے ہنستے ہوئے کہا یہ عادت سے مجبور ہیں، آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں، آپ پورے سندھ کے گورنر ہیں۔
کراچی میرا شہر ہے بھائی، وزیر اعظم سے 1 نہیں اربوں روپے کے کئی منصوبے مانگے، سائٹ کی سڑکوں کے لیے فنڈ لیا، ورلڈ بینک سے بھی پیسے منظور کرائے ہیں۔ ریڈ لائن ہماری حکومت کے لیے شرمندگی بنی ہوئی ہے، یونیورسٹی روڈ سے گزرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ شرجیل میمن سے درخواست کی ہے اس کام میں تیزی لائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بورڈ میٹنگ میں دوبارہ یہ مقدمہ اٹھاؤں گا۔ 106 سڑکوں کا 80% کام مکمل ہو چکا، کچھ لوگ سیاست کرنے کے لیے پانی ضائع کر رہے ہیں، بتاؤں گا ٹینکر کا تصور کس کے دور میں شروع ہوا۔ اسرائیلی فورسز کی مغربی کنارے میں وحشیانہ کارروائیاں جاری، تلکرم میں صحافی سمیت 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 2 فلسطینی جان سے گئے، 24 گھنٹے میں 27 فلسطینی شہید ہوئے، کمال ادوان اسپتال پر فضائی حملے میں 4 سیکیورٹی گارڈ شہید، 20 مریض زخمی ہو گئے، القسام بریگیڈ کے جوابی وار میں متعدد اسرائیلی فوجی نشانہ بنے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں 2 صہیونی فوج کے افسران اور 1 سپاہی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ آذربائیجان کا مسافر طیارہ قازقستان میں گر کر تباہ، 35 افراد ہلاک، 2 بچوں سمیت 32 افراد کو بچا لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 67 افراد سوار تھے۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا، پائلٹ نے حادثے سے قبل ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی۔ طیارہ باکو سے روس جا رہا تھا۔ صدر آصف زرداری کا آذربائیجان کے صدر الہام علیوف حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جیسا کام ویسا انعام، سائم ایوب کی ICC رینکنگ میں لمبی چھلانگ، قومی اوپنر کی ون ڈے رینکنگ میں 57 درجے ترقی، بلے بازوں میں 23ویں نمبر پر پہنچ گئے، بابر کا بدستور پہلا نمبر، محمد رضوان اور نسیم شاہ کی بھی ترقی، شاہین آفریدی بولرز رینکنگ میں 30 نمبر پر موجود، نسیم شاہ بھی 10 درجے بہتری کے بعد 51ویں نمبر پر آ گئے۔ فخر زبان کو ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے، سائم اور فخر اوپن کریں تو ون ڈے میں 400 رنز بھی بنا سکتے ہیں۔ سابق کپتان یونس خان کا کہنا ہے ہمیشہ پاک بھارت کرکٹ کی بات کرتا ہوں، خواہش ہے روایتی حریفوں میں کرکٹ ہوتی رہے۔ اور پاک جنوبی افریقہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ آج سے سنسورین میں شروع ہوگا، بابر اعظم کی ٹیم میں واپسی، عبداللہ شفیق ڈراپ، سائم ایوب کے ساتھ کپتان شان مسعود اوپن کریں گے، محمد عباس 3.25 سال بعد ٹیسٹ کھیلیں گے۔ سیریز کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔